نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر یہ رواج تھا، جب کسی بیوی کو پریشان کرنا چاہتے یا اسے پسند نہ کرتے تو وہ اس کو اس طریقے پر طلاق دیتے کہ وہ پریشان رہے اور اس کی عدت بھی نہ گزرے اور وہ اس آدمی سے، اس شوہر سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ چنانچہ طلاق دے دیتے، جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے کچھ عرصے کے بعد، پھر جب اس کی عدت گزرنے والی ہوتی تو رجوع کر لیتے۔ اسی طرح اس کو چھوڑتے نہیں تاکہ وہ اپنا دوسرا راستہ دیکھ لے، اور اس کو صحیح طریقے پر رکھتے بھی نہیں تھے، اس کو پریشان رکھتے تھے مسلسل۔ اس طرح وہ بیچاری پھنسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الطلاق مرتان، آدمی کو جو طلاق کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، اس کے بعد یہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو شریعت کہتی ہے اس میں بھی اچھائی اختیار کرے، اگر رکھنا چاہے تو اس میں بھی اچھائی والا معاملہ، بہتری والا معاملہ اختیار کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے کا اظہار فرمایا، ناراض ہو گئے۔ فرمایا انہیں حکم دو کہ وہ رجوع کرے اور پھر اپنے پاس اسے روکی رکھے، ایک توہر روکی رکھے، پھر حیض آئے، پھر توہر آئے تو اس میں چاہے تو طلاق دے دے، چاہے تو رکھ لے۔ تو اسلام نے حیض کے اندر طلاق دینے کو پسند نہیں کیا۔ تو طلاق کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایسے توہر میں طلاق دے جس میں اس نے بدی نہ کی ہو، بیوی کے قریب نہ گیا ہو، پھر اسے چھوڑ دے۔ ایک حیض گزر گیا، پھر دوسرا گزر گیا، پھر تیسری ماہواری گزر گئی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ بس ایک ہی طلاق لینا یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ تعالیٰ کو صلح کا راستہ
کوئی بہتری کا راستہ پیدا کر دے تو پھر آدمی دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو حسن کہا جاتا ہے، اچھا طریقہ، پہلا طریقہ احسن تھا، دونوں طریقے سنت کے مطابق ہیں، تو دوسرا طریقہ طلاق حسن کا وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایک طلاق دے دے، اس میں وطی نہ کی ہو، پہلا دور اس میں طلاق دے دی، پھر دوسرا دوہرا اس میں طلاق دے دی، پھر تیسرا دوہرا اس میں طلاق دے دی۔ تو اس طرح 3 طلاقیں جو ہیں وہ ہر دوہر میں ایک ایک دیتا رہے، تو 3 طلاقیں ہو کر حرمت مغلظہ کے ساتھ وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جب عورت کو طلاق لینے پہ آتے ہیں تو 3 کے پیچھے نہیں رکتے اور وقت نہیں دیکھتے اور ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا یا حیض میں دینا یا ایسے طہر میں دینا جس میں وطی کی ہو، اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے اللہ رب العزت کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی تکلیف کے طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ لوگوں کو خراب کر کے آؤ، لوگوں کو اغوا کرو، یعنی دین سے پھیر دو، برائی میں مبتلا کر دو۔ اس کے چیلے جاتے ہیں، کسی کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں، کسی کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں، پھر ان سے کارگزاری سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے یہ کون سا کام ہے، حتیٰ کہ ایک آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، اس کو بھی بھٹکایا اس کو بھی بھٹکایا، جدائی ڈلوا دی۔ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا اصل کام تو نے کیا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی کی بیوی کو کسی کے خلاف بھڑکایا، یعنی شوہر کے خلاف بھڑکایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، ہاروت اور ماروت کے واقعے میں کہ لوگوں کو وہ سکھاتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بہت زیادہ مقبول فعل ہے۔ اگر ضرورت ہو کسی طرح، پہلا حکم یہ ہے کہ صلح کی کوشش کی جائے، کچھ اس کی طرف سے لوگ ہوں کچھ اس کی طرف سے، باہم بیٹھیں، اگر وہ اصلاح کو چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ بہتری کا نکال دیں گے۔ اگر کوئی صورت نہ بنتی ہو تو پھر شریعت یہی کہتی ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے طلاق دے کر اس کو رخصت کر دے۔ اگر وہ طلاق دینے کا آمادہ نہیں ہوتا تو شریعت نے اس کا ایک اور بھی حد رکھا ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ آج کل اکثر عورتیں عدالت میں جاتی ہیں خلا لے لیجیے۔ خلا تب مکمل ہوتا ہے جب شوہر بھی راضی ہو، عدالت میں جائے اور سائن کرے۔ اگر شوہر راضی نہ ہو تو خلا نہیں ہوتا۔ عدالت میں گئی اور جا کر خلا لیا اور نکاح آگے کر دیا، وہ یہ نکاح ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو میں نے بھی آج کئی سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا، تو میرے اوپر وہ آپ نے توہین عدالت کر دی، یہ کر دی۔ میں نے کہا میں نے شرعی حکم بیان کیا، شرعی مسئلہ اسی طرح ہے۔ اگر اس مسئلے کو بتلانے سے عدالت کی توہین ہوتی ہے تو سب سے بڑی عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس کے خلاف فیصلہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی توہین کرتا ہے۔ اگر دنیا کی عدالتوں کی توہین ہوتی ہے یہ مسئلہ بتانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ تو اگر عدالتیں خود بخود فیصلہ کر کے عورت کو خلا دے دیتی ہیں تو یہ خلا نہیں ہوتا جب تک شوہر کی رضامندی شامل نہ ہو۔ تو خیر یہ اس آیت کا مطلب سمجھیے۔ آگے
چند سطروں کے بعد خلا کے بارے میں مسئلہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر آدمی رجوع کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر قاعدے کے مطابق اچھے طریقے کے مطابق اس کو روکنا ہے، اور تسریح بِإِحْسَان، یہ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے. روکنا کیا ہے کہ رجوع کر لے، رجوع کرنے میں عورت کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے روکنا چاہتا ہو تو رجوع کرے، وگرنہ اس کو طلاق دے دیا اسے چھوڑ دے. او تسریح بإحسان، اس کی عدت گزرے گی وہ جدا ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے تسریح بالإحسان کا، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جدا کرنے کا. آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ خلے کا حکم ہے کہ تم نے جو عورتوں کو دیا ہے مہر وغیرہ، اس کو تم عورتوں سے نہیں لے سکتے. تم چاہتے ہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اسے جو تم نے دے رکھا ہے اسے واپس نہیں لے سکتے. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ یہ کہ آپ سمجھ لو کہ یہ دونوں ڈرتے ہیں، میاں بھی سمجھتا ہے اور بیوی بھی سمجھتی ہے، اللہ یقیما، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. بیوی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، شوہر سمجھتا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو عورت کچھ مال فدیے میں دے دے اور دے کے اپنی جان چھڑا لے، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خلا کا حکم بھی معلوم ہو گیا اور خلا میں مال لینا جائز ہے، وہ صورت بھی معلوم ہو گئی. خلا کہتے ہیں کہ کوئی عورت، آدمی ویسے طلاق نہیں دیتا اور دونوں وہ رہ بھی نہیں سکتے، اس کو پریشان بھی کرتا ہے، عورت کہتی ہے اپنا مال لے لو، میری جان چھوڑ دو. ایسا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حبیبہ بنت سہل، ناموں میں اختلاف ہے، یہ نام جو ہے وہ راجح ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمانے لگی میں پسند نہیں کرتی کہ میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتی دین کے لحاظ سے یا ان کے اخلاق کے لحاظ سے یا ان کی معاشرت کے لحاظ سے، مگر میرا دل اس کے ساتھ نہیں لگتا، تو میں اپنے دل کے اندر ناپسندی کو اسلام میں چھپائے رکھوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہوں نے تمہیں باغ دیا تھا مہر میں وہ تم واپس کر دو گی؟ انہوں نے فرمایا جی وہ بھی واپس کروں گی، زیادہ پیسے بھی دوں گی. تو اللہ کے نبی زیادہ بھی دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں، بس تم ان کا وہ باغ ان کو واپس کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ اپنا باغ قبول کر لو اور ان کو چھوڑ دو. تو انہوں نے اپنا باغ قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ جو خلا ہوتا ہے، جب وہ آدمی قبول کر لے عورت کی طرف سے دیا ہوا مال، تو یہ قبول کرنے سے ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد عورت اپنی عدت گزار کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. تو خلے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر علماء نے فرمایا قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ کی ضرورت نہیں. فرمایا اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ یہ پریشانی والی بات یہ مرد کی طرف سے ہو، عورت کی طرف سے نہ ہو. اس صورت میں فرمایا کہ عورت سے کچھ لینا بھی جائز نہیں ہے، اس کو ویسے طلاق دے دو. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پریشانی والی بات دونوں کی طرف سے ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ صرف عورت کی طرف سے ہے. تو ان 2 صورتوں میں شوہر عورت سے لے سکتا ہے، مگر اتنا لے جتنا دیا ہے، جتنا مہر دیا ہے.
جو مہر دیا ہے اس سے زائد پھر بھی لینا مکروہ ہے۔ اگر لے لے گا تو قضاءً یعنی قاضی کے فیصلے میں وہ ٹھیک ہوگا، دیانہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خلع کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، اس کی صورتیں بھی سمجھ لی کہ کتنا پیسے لے سکتے ہیں کتنا نہیں لے سکتے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں رضامند ہوتے ہیں تو دوبارہ سرے نو نکاح ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، مہر بھی مقرر ہوگا، جو نکاح کی شرائط ہیں طریقہ ہے اس پورے طریقے کے مطابق نکاح ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تم نے جو ان کو دیا ان سے کچھ نہ لو، اللہ یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دونوں ڈرتے ہیں اللہ یقیما وہ قائم نہیں رکھ سکتے حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ کوئی چیز دے کر اپنی جان چھڑا لے، فی مفتدت بھی، کہ وہ فدیہ میں کوئی چیز دے دے اور جان چھڑا لے۔ وہ میں نے بتایا کتنا دے سکتی ہے اور کتنا لینا چاہیے مرد کو اور کس صورت میں نہیں لینا چاہیے، وہ ساری تفصیل میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ اللہ کی بندی ہوئی حدود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عدالت کے خلا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں بھی بیان کرتی ہیں، نمبر 1 احسن، حسن، بدعی، اور اسی طرح خلا کے بارے میں نے سمجھا دیا کہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہو سکتی ہے یا پریشانی مرد کی طرف سے ہو سکتی ہے، دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے جن صورتوں میں اللہ نے منع کیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہی وہ لوگ ظالم ہیں جو عورت کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، خام خواہ اس کی عدت کو لمبا کرنا چاہتے ہیں یا ناجائز طریقے پر اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے وگرنہ نہیں چھوڑیں گے، ہم پیسے دے گی تو طلاق دیں گے، نہیں تو اسی طرح ہمارے گھر کے اندر اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، اسی طرح پریشان رہے گی ہمیشہ، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کر دیے ہیں، مرد بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو پریشان رکھے، ہاں اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق، اگر اس طریقے کے مطابق نہیں چھوڑتا تو خلے والا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق چھوڑ دے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درس قرآن کے اس طریقے کو مزید آسان کرے اور تا دیر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔